جاتا ہے. اسرائیل تو چھوٹا سا ہے, اتنے میزائل انہوں نے پھینکے تھے, اسرائیل کا تو سرما بن جانا تھا اگر ان کے پاس آئرن ڈوم نہ ہوتا. چوہے جتنا ملک جو ہے وہ ایران جیسے ملک کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا تھا. جس طرح اہل سنت کے ہاں مرے ہوئے اماموں کی تقلید ہوتی ہے, اہل تشیع کے ہاں زندہ اماموں کی تقلید ہوتی ہے. اور زندہ امام اس وقت دو ہیں دنیا میں ان کے, ایک خامنائی صاحب ہے ایران میں اور دوسرے سستانی صاحب ہے عراق کے اندر. سنی ہو کر پچھلے آلموسٹ 15-16 سال سے ایران کی سپورٹ میں کھڑا ہوں کہ ایران دلیر ملک ہے جو فلسطین کے حق میں بات کرتا ہے. تو میرا تو ٹریک ریکارڈ جو آ کے ایران کے حق میں بیان دے رہے ہیں چند ایک سنی, یہ تو سارے وہ لوگ ہیں جو ایران کے خلاف ہیں, اندر خانے گالیاں نکالتے ہیں, اور کئی تو اوپنلی بھی خوش ہیں کہ جی اچھا ہوا ایران کے ساتھ, کیونکہ ان کی سوچ ایک نسبی اور خارجی سوچ ہے. دیکھیں اگر اسرائیل اکیلا ہوتا تو پوری امت مل کے اس کا سرما بنا کے رکھ دیتی. یار ایک رات میں آپ کے آرمی چیف کو مار دیا, پاسداران انقلاب کے چیف کو مار دیا, اتنے جاسوس اور غدار آپ کے اندر موجود ہیں. ان کے ٹیم لیڈر کے بارے میں وہ اب بول کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو امریکہ نے روکا ہوا ہے, ورنہ تو ہم نے ان کو بھی اسیسینیٹ کر دینا تھا. بالکل میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو آرمی چیف کو اڑا دیں گے ان کے لیے سپریم لیڈر کو اڑانا کون سا مسئلہ ہے, سیدھی سی بات ہے. ایران کے پاس اتنا تیل ہے کہ وہ چند مہینوں کے اندر جو ہے وہ ٹاپ پہ آ جائے گا. السلام علیکم ناظرین, معمر قذافی پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے. ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد مرزا علی انجینئر صاحب, اور بڑی ہی دلی خواہش تھی کہ ان کا اسرائیل اور ایران والے معاملے پر ان کا انٹرویو کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ کس طرح جو پاکستانی علماء ہیں کس طرح وہ فلسطین کی اور ایران کی مدد کر سکتے ہیں, کس طرح ایک قوم امت مسلمہ ہم بن کر جو اسرائیل کی جارحیت ہے اس کا مقابلہ کر سکیں. السلام علیکم مرزا صاحب, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی قذافی بھائی, جزاک سر اللہ خیر, آپ نے موقع دیا. سر سب سے پہلے تو میں یہی پوچھنا چاہوں گا, جو موجودہ سچویشن ہے اس میں علماء جو پاکستانی ہیں یا پوری امت مسلمہ جتنے بھی علماء ہیں وہ مل کر کیا کر سکتے ہیں فلسطین کے لیے, ایران کے لیے اور مسلم امت مسلمہ کے لیے؟ علماء کا تو کام یہ ہے کہ وہ عوام الناس کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کریں جو اس وقت اسرائیل بدماشی کر رہا ہے فلسطین میں کی, اور ایک ایک کر کے لبنان اور اس کے بعد اب ایران تک صورتحال پہنچ چکی ہے. تو علماء کا کام ہے کہ سب سے بڑی چیز جو سنی شیعہ کنفلکٹ ہے اس کو پس پش ڈالیں. اس وقت تو امت کی بات ہے, خصوصاً اہل سنت سے تعلق رکھنے والے جو علماء ہیں ان کے سارے فرقے, خواہ وہ بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, یہ جتنے اسکول آف تھاٹ ہیں, ان سب کا کام ہے کہ سنی شیعہ کنفلکٹ سے بلند ہو کر امت کی بات کرتے ہوئے اس وقت امت کو ایجوکیٹ کریں کہ اسرائیل جو ہے وہ اس وقت مسلمانوں کا مشترکہ دشمن ہے, اور وہ کئی دہائیوں سے جو فلسطینیوں پر ظلم کر رہا تھا, تو فلسطینیوں کے بعد اب وہ دوسرے ملکوں تک پہنچ چکا ہے. اللہ نہ کرے کہ یہ آگ آپ لوگوں کے ملکوں تک بھی پہنچے جو لوگ اس وقت امن سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو عوام الناس کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. باقی ظاہر ہے علماء کا کام یہ تو نہیں ہے کہ وہ کوئی حکومتی فیصلہ کریں گے, زیادہ سے زیادہ وہ حکومت کو کوئی سجیشن دے سکتے ہیں. اس کے بعد یہ گورنمنٹ کا اور فوج کا کام ہے کہ اس حوالے سے کیا لائے عمل وہ اختیار کرتے ہیں. بالکل سر, جس طرح گریٹر اسرائیل کی اسرائیل بات کرتا ہے, نتنیاہو بات کرتا ہے, اور ابھی تک جو نظر آتا ہے کہ اسرائیل پر جس کا موقف ہے اور سامنے کھڑا ہوا ہے ڈٹ کے نظر بھی آ رہا ہے وہ ایران ہے. کیا ایران اکیلا اسرائیل کا مقابلہ کر پائے گا, اور جو دوسرے مسلم ممالک ہیں وہ کس طرح ایران کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں یا کس طرح وہ سٹینڈ لے سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر صرف اسرائیل مقابلے پر کھڑا ہو اور امریکہ اس کی حمایت سے پیچھے ہٹ جائے, اس کو اسلحہ دینا بند کر دے, تو اسرائیل ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے. امریکہ اس کی سپورٹ میں کھڑا ہے, امریکہ کی ہی ہلہ شیری کے اوپر سب کچھ ہوا, جس کا ثبوت اب کھل کر سامنے آ چکا ہے. آج ہی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کی ٹویٹ آئی ہے, انہوں نے اپنا میسج یہ دیا ہے تہران کے عوام کو 1 کروڑ کے قریب کہ آپ لوگ اپنا شہر چھوڑ دیں, ہم یہاں پہ جو ہے وہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ 1-2 دن پہلے تک تو انہوں نے اپنے آپ کو اس جنگ سے الگ رکھا ہوا تھا.
ابھی بھی اگر پوچھیں گے تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم جنگ میں شامل ہیں، لیکن تیاری تو کر رہے ہیں. انہوں نے اپنا بحری بیڑا بھی موو کر دیا ہے، اسی طرف یو کے بھی ایکٹیو ہو چکا ہے. بیسیکلی تو یہ ساری ملی بھگت تھی نا ان لوگوں کی. اسرائیل تو ان کا ایک سمجھ لیں جائز اولاد ہی ہے، ناجائز چلے ہم لفظ استعمال نہیں کرتے. انہوں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا ہے اور مسلمانوں کے اوپر اس طریقے سے مسلط کر دیا ہے. تو اس وقت مسلمان ملک ایران کی مدد زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ وہ یو این او کے فورم کے اوپر، عرب لیگ کے فورم کے ذریعے، او آئی سی کے فورم کے ذریعے اپنی آواز کو بلند کریں. اور جو دنیا میں سپر پاورز ہیں، وہ سپر پاورز جو کہ امریکہ کی جارحیت کو اور اسرائیل کی بدماشی کو سمجھتے ہیں، چائنا اور رشیا، ان کو ساتھ ملا کر فی الوقت کسی طریقے سے یہ جنگ رکوا لیں. چاہے اس کے لیے ایران کو وقتی طور پر ڈیل بھی کرنی پڑتی ہے، جو وہ کرنے کے لیے تیار ہے. ایران تو ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے. اصل میں اسرائیل وہ ڈیل نہیں ہونے دینا چاہتا. ایران کے جو مفتی اعظم ہیں خامنائی صاحب، ان کا تو باقاعدہ کئی سال پہلے کا فتویٰ ہے کہ وہ ایٹم بم بنانے کو جائز نہیں سمجھتے. اور 2016-17 کے اندر ان کا پیچ اپ بھی ہو گیا تھا امریکہ کے ساتھ، لیکن بعد میں پھر ٹرمپ جب آیا تو یہ سارے کا سارا معاملہ وائنڈ اپ ہو گیا. اور اس وقت دوبارہ جب ٹرمپ اقتدار میں آیا ہے تو یہودی لابی چونکہ ان کو سپورٹ کرتی ہے، تو وہ اسرائیل کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتے ہیں. ویسے تو ساری حکومتیں رکھتی ہیں، لیکن یہ کچھ زیادہ رکھتے ہیں. اور اسی وجہ سے انہوں نے اسرائیل کو ہلہ شیری دی اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے. بالکل. اچھا سر، آپ نے ایران کے حوالے سے بات کی کہ شاید وہ ٹیبل ٹاکس پہ، لیکن جو موجودہ ابھی 3-4 دن میں زیادہ کانفلکٹ تیز ہوا ہے، اس میں جو ان کے امام ہیں، سپریم لیڈر ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ اب ٹیبل ٹاکس نہیں ہوں گی. اب کھلا جسے کہتے ہیں جنگ کی صورتحال بنی ہوئی ہے، تو وہ تو ٹیبل ٹاکس نہیں کرنا چاہ رہے. اب اوپن تو یہی نظر آتا ہے، بیک ڈور پہ شاید دیکھیں، کچھ چل یہ رہا ہے. جو یہ بیان ہے نا، اگر آپ اس کو ماضی کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی. وہ اپنی جگہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. ان کا موقف یہ ہے کہ جب ہماری ٹاکس جاری تھیں، اس دوران آپ لوگوں نے دھوکے کے ساتھ ہم پر حملہ کروایا، ہمارے آرمی چیف کو شہید کر دیا، اور پاسداران انقلاب کے جو ہیڈ تھے ان کو شہید کر دیا، اور نیوکلیئر سائنٹسٹ شہید کر دیے. حالانکہ ابھی ٹاکس جاری تھی، ان کا کوئی کنکلوژن نہیں نکلا تھا. آپ نے اس طریقے سے اسرائیل کو ہلہ شیری دی اور اس نے پری ایمپٹیو رائٹ اپنا خود سے کلیم کر کے اس طریقے سے حملہ کر دیا. تو ان کو اب کانفیڈنس نہیں ہے کہ یہ ٹاکس کامیاب ہوں گی یا نہیں ہوں گی. دوسرا، چونکہ اسرائیل حملہ کر چکا ہے تو یہ اب ایران کا حق ہے کہ وہ اتنا جواب کم از کم ضرور دے. اور ایران نے یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل مزید حملے نہیں کرے گا تو ہم بھی حملے نہیں کریں گے. یعنی ایران جنگ نہیں کرنا چاہتا، وہ صرف اپنا اتنا ہی بدلہ لینا چاہتا ہے کہ جس چیز کا آغاز اسرائیل نے کیا تھا، برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے جو قرآن حکیم میں آیا، اتنا ہی وہ کرنا چاہتے ہیں. وہ ٹاکس کرنے کے لیے ابھی بھی تیار ہیں. کل بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایران سے ہم رابطے میں ہیں اور وہ ڈیل کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. ان کی تو سٹیٹمنٹ یہ ہے. لیکن یہ سپریم لیڈر کے حوالے سے جو چیز کوٹ کی جا رہی ہے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی جا رہی ہے. اگر اسرائیل جنگ نہیں روکتا تو پھر وہ ٹاک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ اسرائیل جنگ روکے تو پھر ہم ٹاک کرنے کے لیے تیار ہیں.